السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج حالم کی ہی کہانی کا پارٹ 2 جس کا نام ہے گھائل غزال وہ ہے۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ سنہرے بالوں والی لڑکی 2 دریاؤں کے سنگم میں کھڑی ہے۔ بارش اسی طرح برس رہی ہے۔ سرخ پروں والا پرندہ سامنے کھڑے شخص کے سر پر چکر کاٹ رہا ہے۔ وہ شخص جو بارش میں بھیگتا جا رہا ہے اور ٹائی نوچ کے پھینک چکا ہے، اب وہ ہاتھ کیچڑ سے لتھڑی چابی لیے اسے دیکھ رہا ہے۔ پھر وہ ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے اور چابی اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے۔ وہ گردن اٹھا کے دیکھتی ہے تو نیلی آنکھوں والا سرخ سنہرا پرندہ فاتحے کے سر سے گزر کے بائیں طرف آ رہا ہے۔ وہ چونک کے بائیں جانب دیکھتی ہے تو وہاں ایک نوجوان کھڑا ہے۔ اس کا کوٹ اور شرٹ بھی بارش میں بھیگ گئے ہیں۔ وہ تالیہ کو دیکھ رہا ہے اور تالیہ اوپر پرندے کو۔ پرندہ فضا میں چند لمحے نوجوان کے سر کے اوپر ٹھہرتا ہے، پھر تالیہ کی طرف آتا ہے۔ تالیہ کے سر کے عین اوپر وہ گردن پوری اٹھا کے آسمان کو دیکھتی ہے۔ اب یہ پرندہ ہے ہما اس کے سر سے کئی فٹ اوپر اپنے پر پھیلائے گزر جاتا ہے، اس کے سر کے اوپر سے، عین اوپر سے۔ میرے ساتھ رہو، تمہیں میری ضرورت ہے اور مجھے تمہاری۔ وہ آواز پہ چونکتی ہے۔ سامنے کھڑا بارش میں بھیگا فاتح اسے پکار رہا ہے۔ وہ بدک کے پیچھے ہٹتی ہے، مڑتی ہے اور دوڑنے لگتی ہے، مگر ایک پھندا سا اس کے ٹخنے میں پڑ جاتا ہے، رسی کا پھندا۔ تالیہ رپٹ کے گرتی ہے، اس کے لباس اور چہرے پہ کیچڑ لگ جاتا ہے۔ ہتھیلیوں کے بل اڑتے ہوئے وہ مڑتی ہے تو ایک دوسرا پھندا اس کی گردن میں آ پڑتا ہے۔ وہ بڑی مشکل سے کھڑی ہوتی ہے۔ اپنی جگہ کھڑے فاتح کی گردن میں بھی ایسا ہی پھندا ہے۔ وہ ہراساں نظروں سے بائیں جانب دیکھتی ہے تو نوجوان گھٹنوں کے بل گرا ہوتا ہے اور اس کی گردن بھی رسی سے کسی ہوئی ہے۔ تالیہ! داتن نے اس کا کندھا ہلایا تو وہ اس نے چونک کے دیکھا، کیونکہ تالیہ اس وقت صوفے پہ بیٹھی ہوتی ہے اور تب وہ یہ خواب دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اس کا خواب اچانک ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے اور وہ حال میں آتی ہے تو اس کو چونک کے دیکھتی ہے۔ داتن اس سے کہتی ہے، میں چائے بنانے کے آ گئی، تم تو جیسے سو ہی گئی ہو۔ آگے سے تالیہ بولتی ہے، حالم اتنے آسانی سے غافل نہیں ہوتا، بدصورت مرغی۔ وہ آواز کو مردانہ طریقے سے نکال کے بولی۔ داتن نے اس کو بڑے افسوس سے دیکھا۔ ویسے ایک تحقیق ہے کہ کسی سیلیبریٹی کو حقیقت میں دیکھ لینے کے 24 گھنٹے کے بعد تک دماغ معاف رہتا ہے اور انسان بغیر دماغ کے گھومتا ہے۔ اس لیے خیر ہے بچے، میں تمہارا درد سمجھ سکتی ہوں۔ اس نے تالیہ کا کندھا تھپکا۔ زیادہ اول فول نہ بکو، میں فین موومنٹ سے نکل آئی ہوں اور میں کوئی سو نہیں رہی تھی، میں اس کا خواب دیکھ رہی تھی۔ اف، وہ مجھے بار بار خوابوں میں کیوں نظر آنے لگا ہے؟ وہ بہت حیران ہو کے دیکھتی ہے۔ ہماری ملاقات تو کوالمپور میں ہو گئی نا، گندے پانیوں کے سنگم پہ، پھر وہی خواب، وہی ویژن دوبارہ کیوں نظر آ رہا ہے مجھے داتن؟ اب کی دفعہ کیا دیکھا؟ داتن نے چائے پیتے ہوئے پوچھا۔ آج تو وہ ہما میرے سر پہ بھی تھا، پھر کسی نے میری گردن میں پھندا ڈال دیا۔ مجھے لگتا ہے میں پہلے وزیر اعظم بنوں گی، پھر پھانسی چڑھوں گی۔ داتن نے غصے سے کہا، تم عقل سے کام لیا گا، عقل اور دل دماغ سب کام چھوڑ گئے۔ میں نے فاتح کو دیکھا ہے، سچ میں نے اسے جوس پیش کیا۔ اس نے میری طرف دیکھا، مسکرایا اور نرمی سے بولا، شکریہ تالیہ، تم بہت اچھی ہو۔ داتن حیران سے، سچ میں اس نے تمہیں یہی کہا؟ ہاں، وہ تو مجھے اس سے پہلی ملاقات میں ہی متاثر ہو گیا۔ داتن ایک دم سے حیران اس کو دیکھتی ہے، کہتی کچھ نہیں، چلو اچھا خیر بتاؤ، اس کے گھر چوری کیسے کرنی ہے، کیا پلان ہے؟ حالم کے پاس ہمیشہ پلانز ہوتے ہیں، پلان نہیں پلانز، وہ زور دے کے بولی۔ پلان اے، بی اور سی، اگر اے فیل ہو جائے تو سی پر آ جائیں گے، وہ کام نہ کرے تو ڈی سوچ لیں گے، اور بیچارہ بی کیوں نہیں؟ تالیہ کے پلانز، تالیہ کی مرضی۔ وہ کندھے اچکا کے بولی، ویسے وہ کتنا 50 کا ہونے والا ہے، وہ کتنا ینگ لگتا ہے اور وہ کتنا خوبصورت ہے۔ تم نے کبھی نوٹ کیا فاتح کو ٹی وی پہ؟ وہ کتنا خوبصورت ہے، میں نے تو اس کو ریئل میں دیکھا ہے۔ داتن کہتی ہے، تم 28 سال کی ہو، وہ 48 سال کا ہے، تمہیں اس کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے۔ اگر اس کے بارے میں کسی کو سوچنا چاہیے تو مجھے سوچنا چاہیے، میری عمر کا ہی ہے۔ تو داتن یہاں 50 سال کی ہے۔ تالیہ کو ایک دم سے کرنٹ لگتا ہے اور اس کی طرف دکھا، وہ تم جیسی موٹی کو پسند کرے گا۔ کہتی کوئی بات نہیں، پیار اندھا ہوتا ہے۔ کہتی اندھا ہوتا ہے لیکن کلر بلائنڈ نہیں ہوتا، ایک تو تم موٹی، اوپر سے کالی بدصورت مرغی۔ کہتی کوئی بات نہیں، اب نیو سائنس نے گورے ہونے کے انجیکشن بنا لیے ہیں۔ کہتی پتلے ہونے کے پھر بھی نہیں بنائے۔ اچھا، کہتی وہ داتن پھر کہتی ہے، اچھا چلو چھوڑو، اس کی ایک بیٹی تھی نا جو کبھی گم ہو گئی تھی، جس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہے وہ مر گئی ہے یا گم ہو گئی ہے،
تو تم اس کی کوئی ٹیچر بن کے چلی جاؤ نا. کہتی میری مرضی میں کیا بننا چاہتے ہو, یہ میرا کردار ہے, اب میں ایسا اپنا کردار لکھوں گی کہ مجھ کو حیران ہو کر دیکھے گا. ہاں آج خواب میں کچھ اور عجیب سا دیکھا. میں نے ایک اور لڑکے کو ساتھ دیکھا, پتہ نہیں کون تھا, لیکن اس کو میں نے دیکھا ہے کہیں, مجھے یاد نہیں ہے, میں بھولتی نہیں ہوں. اس کے سر پہ بھی ہما تھا. اب چند گھنٹے پیچھے چلتے ہیں. وہاں سے جب اس کے گھر سے فاتح کو سکہ ملتا ہے تو وہ اس کے سکے کو جو ہے نا اپنے باڈی مین کو دیتا ہے, اور باڈی مین وہی ہے ایڈم بن محمد. اور ایڈم کی نظر ایک دم سے نا ایک نوکرانی پہ پڑتی ہے جو تالیہ ہوتی ہے. ایڈم اس کو حیران ہو کے دیکھتا ہے کیونکہ تالیہ اس کے ہاتھ میں موجود سکے کو دیکھ رہی ہوتی ہے. تو چلے جاتے ہیں. جب وہ راستے سے جا رہے ہوتے ہیں تو فاتح کہتا ہے تم اس کی عبداللہ کی جگہ پہ آئے. کہتا ہے جی سر میں 11 دن کے لیے آیا ہوں آپ کی جاب کے لیے, تم باڈی مین ہو. کہتی اس فاتح کی بیوی کہتی ہے اسرا کہتی ہے فاتح یہ ہم الیکشن نہیں لڑنے والے, تمہیں پتہ ہے نا ہم واپس جا رہے ہیں. فاتح اس کو ایسے دیکھتا ہے, کہتا ہے اس کے بارے میں نے ابھی کچھ سوچا نہیں ہے, تم چپ رہو. راستے میں پھر کچھ لوگ بچے ملتے ہیں جو فاتح کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. تو ایڈم کہتا بھی سر بچے آپ کے ساتھ پکچر لینا چاہتے ہیں, لیکن اس کی بیوی اسرا لینے نہیں دیتی اور آگے گاڑی بڑھ جاتی ہے. بعد میں وہ اس کو کہتی ہے کہ تم اس کے باڈی مین ہو, باڈی گارڈ نہیں جو اس طرح کے بڑے اٹینشن ہو کے آئے ہو, کل سے نارمل کپڑوں میں آؤ. کہتا اوکے میڈم. کیونکہ ایڈم کو کچھ سمجھ نہیں ہوتی کہ میڈم کیا کہہ رہی ہیں. چپ کر کے گھر آ جاتا ہے, اور وہ ان کو گھر آتا ہے تو اس کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹے کیسی رہی تمہاری جاب آج کے دن. کہتی ہیں اچھی رہی ماں, لیکن میں تو ان کا باڈی مین ہوں نا. اس کی ماں بھی بڑی حیران ہو کے پوچھتی وہ کیا ہوتا ہے. کہتی بس وہ ایک عام سا بندہ ہوتا ہے جو ان کو کبھی پانی چاہیے تو پانی دے, چائے دے, کافی دے, پکڑ کے ان کے ہاتھ میں چیزیں دے. اچھا تم ان سے اپنی نوکری کی سفارش کرو نا, تمہاری 2 ماہ بعد شادی ہے, تو میں چاہتی ہوں تمہاری شادی ہو جائے تمہاری منگیتر سے. کہتا ہے نہیں ماں میری شادی مجھے لگتا ہے مشکل ہی ہے, کیونکہ فاتح سر جو ہے نا وہ میں نے ان کو جتنا قریب سے دیکھا ہے وہ لوگوں سے امپریس نہیں ہوتے. بس اس کی ماں کہتی ٹھیک ہے تم اس کا دل لگا کر کام کرو, عزت سے اس کی نوکری کرو, 11 دن پورے ہو جائیں گے تو چھوڑ دینا, کوئی بات نہیں, اللہ کوئی نہ کوئی تمہارے لیے سبب نکال لے گا. اب ایک دفتر کا منظر نہیں, اب ایک گھر کا منظر اگلے دن کا, جہاں پہ دونوں میاں بیوی بیٹھے ہیں جو فاتح اور اسرا ہیں, صبح کا ناشتہ کر رہے ہیں. اور وہاں پہ ایک اور آدمی آتا ہے جو کہ اشر ہے. اشر یہاں پہ اس کا اسرا کا بھائی ہے جو خود بھی وزیر اعظم بننا چاہتا ہے. وہ آتا ہے وہاں پہ اور اس کو کہتا ہے کہ کاکا یہاں پہ کہا جاتا ہے بہن کو ملیشین میں, اور وہ فاتح کو کہتا ہے آبنگ کہتے ہیں بھائی کو, مطلب بھائی کو کسی بھی سینس میں لے لیں, جیسے آپ بیوی کا بھائی ہسبینڈ ہے یا اپنا بھائی ہے, آبنگ ہے ان کو کہتے. پھر وہ بعد میں کہتا ہے بھائی آبنگ میں نے سنا ہے آپ استعفیٰ دے کر امریکہ جا رہے ہیں. کہتا میں نے ابھی تک ایسا کچھ نہیں سوچا, اور تمہاری بہن ہی میرے پیچھے پڑی ہے, میرا کوئی موڈ نہیں ہے ایسے جانے کا. کہتا ویسے اگر آپ چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے نومینیٹ کر رہے ہیں کیا آگے. تو فاتح اس کو دوبارہ کہتا ہے میں نے کہا نا میں ایسا کچھ نہیں ابھی سوچ رہا. کہتا چلیں جیسے آپ کی مرضی سوچ لیں آپ. پھر وہ بعد میں نا اپنے کوئی انویٹیشن کارڈ ہوتے ہیں جو اس کو فاتح کی وائف کو اسرا کو دیتا ہے. کاغا یہ آپ کے لیے, آپ نے اپنی آرٹ گیلری کی نمائش کے لیے کارڈ کہا تھا نا, یہ ابھی مجھے رات کو ہی ملے ہیں, تو میں صبح میں نے سوچا پہلا کارڈ آپ کو ہی دوں. تو وہ بہت خوش ہوتی ہے دیکھ کے کہ تم میرے کتنے اچھے بھائی ہو, میری اتنی مدد کر رہے ہو. تو آپ نے اتنے سالوں سے اتنی محنت سے آرٹ گیلری بنائی ہے, تو آپ اس کو بیچنا چاہ رہی ہیں سارے آرٹ کلیکشن کو, تو میں چاہتا ہوں کہ مہنگے داموں بکے. کہتی ہاں میں آدھا اس کا حصہ تو چیریٹی میں دے دوں گی, پھر ہم امریکہ سیٹل ہو جائیں گے. فاتح پھر اس کو کہتا ہے اسرا ابھی اس پہ کوئی بات نہیں. پھر وہ اٹھ کے چلا جاتا ہے. جب جاتا ہے تو راستے میں باہر ایڈم بھی کھڑا ہوتا ہے. ایڈم اس کے پاس ساتھ چلا جاتا ہے. راستے میں وہ ایک بندے کے گھر میں جاتا ہے, کوئی اس کی پارٹی کا ہی ممبر ہوتا ہے. وہ بھی انسان اسی سے یہی بات کرتے. فاتح میں نے سنا ہے کہ تم جاب چھوڑ رہے ہو اپنی, مطلب اتنی تم نے محنت کی ہے, یہاں تک آئے ہو اور ایش کا نومینیٹ کر کے جا رہے ہو. ایسا نہیں, ابھی میں نے کچھ سوچا نہیں, میں نے تو بس تمہاری طبیعت پوچھنے آیا تھا. پھر وہ وہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہے. لیکن ایڈم جاتے جاتے دیکھتا ہے کہ جو کارڈ اس نے اشر نے اسرا کو دیا تھا گیلری کا, آرٹ گیلری کے انویٹیشن کا, وہ وہاں پہ پہلے ہی موجود ہوتا ہے پھولوں کے ساتھ. تو وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ جب اشر صاحب نے کہا کہ کارڈ سب سے پہلے وہ اپنی بہن کو دینے آئے ہیں, تو یہاں پہ کیوں. ایڈم ہے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فاتح کے صاحب کے ساتھ مخلص نہیں ہے اس کے, یہ بس اس کے لیے پیچھے جھوٹ لگا کے بنا ہوا ہے.
پھر بعد میں فاتح اور وہ اپنے آفس چلے جاتے ہیں. وہاں پہ وہ اس کو بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ سر میں نے دیکھا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بندہ لائل نہیں ہے. کہتا ہے تم مجھے کیا سمجھتے ہو, میں نے بھی اس کے گھر میں کارڈ دیکھ لیا تھا, بس میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ میرے ساتھ کون کون ہے. مجھے پتہ ہے یہاں تک میں اکیلا ہوں, لیکن میں پھر بھی پوری کوشش کروں گا. میں کوئی استعفیٰ نہیں دے رہا اور نہ ہی کہیں واپس جا رہا ہوں. اب ادھر تالیہ اور داتن جو ہوتی ہیں وہ فاتح کے بارے میں ساری ہسٹری معلوم کرتی ہیں کہ فاتح کون ہے, کہاں رہتا ہے, یہ وہ, کیونکہ فاتح کو ابھی تک یہی پتہ ہوتا ہے کہ وہ ایک پارلیمنٹ کا ممبر ہے اور مستقبل میں وزیر اعظم بن سکتا ہے. تو تالیہ داتن سے پوچھتی ہے تو داتن اس کو بتاتی ہے کہ بچپن میں اس کے باپ نے اس کو امریکہ پڑھنے کے لیے بھیج دیا تھا, جہاں پہ اس نے لاء کی ڈگری کی. واپسی پہ آیا تو اس کے ساتھ اس کی ایک بیٹی آریانہ اور اس کی بیوی اسرا تھی. پھر انہوں نے یہیں پہ شفٹ ہو گئے اور تب سے وہ پارلیمنٹ کے الیکشن ہی جیت کر یہاں تک اب تک پہنچا. لیکن کچھ سال پہلے, کوئی 4-5 سال پہلے, اس کی بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی ہے شاید, پتہ نہیں ڈیتھ ہوئی ہے یا بیٹی غائب ہو گئی ہے, سمجھ نہیں آتی آریانہ کی. اس کے علاوہ اس کے 2 اور بچے ہیں. تو بس وہ دونوں میاں بیوی ایسے زندگی گزار رہے ہیں. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے, کہتی ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے, بس اس کے گھر سے اپنی چابی اور وہ چین اور وہ سکہ چرانا ہے, اور کیا. تو چلو کیا سوچا ہے تم نے, کہتی بس میں سوچ رہی ہوں کہ میں کیا کروں. میں نے اب کچھ سوچا ہے. اس کی وائف ایک آرٹ کلیکٹر ہے نا, تو بس پھر میرا بھی اسی کے ذریعے اس تک پہنچوں گی. چلو, وہ کہتی ٹھیک ہے, یہ تو اچھی بات ہے کہ تم کیا سوچ رہی ہو. پھر وہ جاتی ہے اور اپنے بال گولڈن ڈائی کر کے آتی ہے. داتن اس کو دیکھ کے کہتی واہ اچھی لگ رہی ہو, کیا کرنا ہے تم نے. کہتی ہم پہلے تو اس کے گھر میں چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر وہ ان کے گھر میں چوری کرنے کی کوشش کرنے کے لیے تالیہ جو ہوتی ہے ایک عام سی سائیکل میں اپنے آپ کو ڈھانک کے ہر گھر میں اخبار پھینکتی ہے. ایک اخبار وہ فاتح کے گھر کے بھی باہر پھینک کے جاتی ہے, جس پہ ایک نوکرانی کو کچھ نہ جراثیم لگ جاتے ہیں, جس سے تھوڑی دیر کے لیے, کوئی 3-4 گھنٹے کے لیے نوکرانی کو خارش یہ وہ فیل ہوتا ہے, اس کو ڈینگی فیل ہوتا ہے. تو وہ سودا بھی لیتی ہے, تو چکرا رہی ہوتی, گھر آتی ہے تو اسرا اس کو دیکھ کے کہتی تمہیں کیا ہوا ہے. تو میڈم مجھے لگتا ہے مجھے ڈینگی ہو گیا, میرا سر بہت چکرا رہا ہے, یہ وہ. اسرا کہتی تمہیں بتانا چاہیے تھا, مجھے پورے گھر میں اسپرے کروانا پڑے گا. پھر اسرا وہ اسپرے کروانے والی ٹیم کو بلواتی ہے, تو اس ٹیم میں داتن اور تالیہ بھی موجود ہوتی ہیں, لیکن انہوں نے اپنے چہرے چھپائے ہوتے ہیں. اسرا خود بھی چلی گئی ہوتی ہے, فاتح بھی چلا گیا ہوتا ہے. تو وہ دونوں کوشش کرتی ہیں کہ ان کے گھر سے یہ وہ چیزیں ڈھونڈ لے, لیکن ان کو کچھ بھی نہیں ملتا. کوئی ایک ایسی سیف ہوتی ہے جو تالیہ توڑ نہیں پاتی, تو ان کو وہاں سے واپس آنا پڑتا ہے, اور وہ واپس آ جاتی ہیں. تو بعد میں داتن کہتی اب کیا, کہتی اب پلان سی ہے نا. تو چلو ویسے تم ہارتی نہیں ہو. کہتی ہاں میں ہارتی نہیں ہوں, میں ہمیشہ پلان تیار رکھتی ہوں. پھر وہ اندر جاتی ہے, جا کے اچھی طرح بڑی تیار ہو کے کہتی اب مجھے وہ بننا چاہتی ہوں جو میں اصل میں ہوں, اور دنیا کو وہیں دکھاؤں گی. بعد میں وہ اسرا کی ادھر اسرا کا بھائی اشر جو ہوتا ہے نا, ایک دن پہلے کی بات ہے, وہ اسرا کا بھائی اشر جو ہوتا ہے نا اپنے ایک بندے سے کہہ رہا ہوتا ہے تم نے وہ جعلی شیخ کا انتظام کر لیا. کہتا ہے سر آپ اپنی بہن کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں. کہتا میں اس کی آرٹ گیلری میں ایک غلط پینٹنگ رکھواؤں گا جو کہ گھائل غزال ہے, وہ نقلی ہے. اس سے یہ ہوگا کہ کیونکہ میری بہن کے ساتھ فاتح کا نام جوڑا اور فاتح بدنام ہوگا. مجھے لگتا ہے وہ واپس نہیں جانا چاہتا استعفیٰ دے کے, اور میں اس کو مجبور کر دوں گا بدنام کر کے کہ وہ استعفیٰ دے. تو وہ آپ کی بہن ہے. کہتی چھوڑو, میری کہاں کی بہن ہے, میرا ساتھ تو دیتی نہیں, اپنے شوہر کو مناتی نہیں ہے. سیاست ایک ایسی چیز ہے جس میں اپنی بہن بھائیوں کے گلے کاٹ کے ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے. کہتا اوکے سر, میں نے انتظام کر دیا جعلی سب کچھ. پھر بعد میں اشر جو ہوتا ہے نا وہ اس کو آ کے کہتا ہے کاغا آپ کی وہ ساری تیاری ہو چکی ہے. کہتی ہاں مجھے اپنے بھائی پر بھروسہ ہے. کہتی آپ کو ایک عرب شیخ ہے, ایک پینٹنگ عطیہ کرنا چاہتا ہے, آپ اسے بھی لگائیں اپنی آرٹ کلیکشن میں. کہتی کون سی پینٹنگ. کہتی گھائل غزال. کہتی وہ تو بہت قیمتی پینٹنگ ہے, وہ مجھے ایسے ہی دے دیں گے. کہتے ہاں وہ آپ کو تحفتاً دینا چاہتے ہیں, وہ میرے دوست ہیں. پھر وہ شیخ آتا ہے, اس کو پینٹنگ دیتا ہے, لیکن اسرا کو آرٹ کی پہچان نہیں ہوتی, اصل اور نقل کا نہیں پتہ ہوتا, بس اس کو شوق ہوتا ہے آرٹ کی چیزیں اکٹھی کرنے کا. اس لیے وہ اس پینٹنگ کو رکھ لیتی ہے اور کہتی ہے میرے ایکسپرٹ کا ہے, وہ اس کو چیک کریں. ایسا ٹھیک ہے آپ کے ایکسپرٹ کو بلاتے ہیں, لیکن وہ کوئی اور ہوتے ہیں. تو وہ اشر سے پوچھتی ہے کہ یہ تو میرے بندے نہیں ہیں, یہ تو کوئی اور ہیں, تو میں پہچان کیسے کروں. کہتا کاکا آپ پریشان نہ ہوں, میں پہچان کر, یہ میرے پہچان کے بندے, آپ کو مجھ پہ تو بھروسہ. کہتی ہاں مجھے اپنے بھائی پہ بھروسہ ہے. وہ آتے ہیں, تصدیق کر کے چلے جاتے ہیں کہ یہ اصلی پینٹنگ ہے. تو اسرا بہت خوش ہوتی ہے کہ یہ ایک اچھی قیمتی پینٹنگ ہے, میں اس کو اونچے داموں میں بیچوں گی اور سارے بچوں کے لیے چیریٹی کر دوں گی.
تو اشر کے دماغ میں بھی یہی چل رہا ہوتا ہے کہ اس سے فاتح اتنا بدنام ہوگا، لوگوں کو جب پتہ چلے گا یہ پینٹنگ نقلی بھی تھی، تو بہن کی تو جو گیلری کا اشر کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بہن کا بھی نقصان ہوگا، بس اس کو فاتح کو سیٹ سے ہٹانا ہے کسی بھی طریقے سے، اس لیے وہ یہ سب کرتا ہے۔ اگلے دن وہ جو بیٹھے وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیا کیا جائے، تو وہاں پہ اسرا اس کو سمجھاتی ہے، عائش تم ایسا کرو، تم شادی کر لو۔ کہتا شادی؟ ہاں، کہتی ہاں تم شادی کر لو۔ اچھا سوچتا ہوں۔ ادھر جو ہوتی ہے نا تالیہ پھر رات کو ایک خواب دیکھتی ہے جس میں وہ دیکھتی ہے کہ وہ کیچڑ آلود زمین پر بیٹھی ہوتی ہے، سامنے اس کے دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے، ایک طرف اس کے فاتح بیٹھا ہوتا ہے اور ایک طرف وہی آدمی بیٹھا ہوتا ہے جس کو اس نے خواب میں دیکھا تھا، دوسرے لڑکے کو، اور اس کے ہاتھ میں نا ایک زخمی ہرن ہوتا ہے جس کو اس نے پکڑا ہوتا ہے اور زبردستی پکڑ کے نا بیٹھی ہوتی ہے۔ تو فاتح کو کہتی ہے آپ نے مجھ سے پوچھا تھا نا، یاد ہے؟ وہ غصے میں کہتی ہے آپ نے کہا تھا کہ تاشا تمہارے ٹیلنٹ کیا ہیں اور میری کامیابیاں کیا ہیں، تمہیں کیا آتا ہے؟ وہ ایک لفظ غصے میں بول رہی تھی۔ چاقو اس نے ہرن کی گردن پہ لگایا ہوا تھا اور نظریں فاتح کے چہرے پہ تھی۔ مجھے یہ آتا ہے، اور ساتھ ہی چاقو تیزی سے ہرن کی گردن میں چلا دیتی ہے۔ معصوم جانور چلاتا ہے، تڑپتا ہے اور بعد میں وہ ذبح ہو جاتا ہے۔ اور وہ یہ خواب دیکھ کے ایک دم سے تالیہ جو ہے نا گھبرا کے اٹھ جاتی، کہتی یہ کیا، یہ کس قسم کا خواب ہے؟ اب وہ پھر میرے خواب میں تھا اور یہ کیسا تھا؟ وہ بڑی حیران ہو رہی ہوتی ہے کہ میں ایسا خواب کیوں دیکھی ہوں گی۔ وہ یہ بات داتن کو بتاتی ہے تو داتن بھی کہتی ہے ہاں تم مرغیاں وغیرہ حلال کرتی ہو، تم ڈرتی بھی نہیں ہو عام لڑکیوں کے، لیکن یہ کیسا ہے؟ اور کہتی اس نے مجھے خواب میں تاشا کہا۔ کہتی تاشا نہیں ساشا کہا ہوگا، ساشا تم نے ایک بار آئی ڈی رکھی بھی تھی، میں بھی اب جو تم بن کے جا رہی ہو تو ساشا بن کے جاؤ گی نا؟ کہتی نہیں، میں تالیہ بن کے ہی اس کے سامنے جاؤں گی۔ اب اگلے دن وہ اس کی آرٹ گیلری میں آتی ہے تو ادھر اس کی بہن اس کو پھر اشر کو کہتی ہے اشر اگر تم وزیر اعظم بننا چاہتے ہو تو لوگوں کو ایسا وزیر اعظم اچھا لگتا ہے جو شادی شدہ ہو، اس کے 2 بچے ہوں، ہنسی خوشی زندگی گزارا ہو۔ اشر کہتا ہے کوئی ایسی لڑکی ملتی نہیں جس سے شادی کی جائے۔ اشر اس کو یہی کہہ رہا ہوتا، کہتی اچھا تمہیں کیسی لڑکی چاہیے؟ تب مجھے کانفیڈنٹ سب کچھ اس لڑکی میں ہو۔ پھر اس کی نظر نیچے تالیہ انٹر ہوتی ہے گیلری کے اندر، وہ اوپر سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لابی سے دونوں بہن بھائی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے، اس نے اپنے آپ کو بڑا ایک شہزادیوں کے جیسا روپ دیا ہوتا ہے، قیمتی جیولری پہنی ہوتی ہے، امیر دکھائی دیتی ہے۔ تو وہ اس کو دیکھ کے نا اس کی خوبصورتی بیان کرنا شروع کر دیتا ہے اشر۔ تو اسرا بھی اس کو دیکھتی ہے، کہتی کیا تم اس کو جانتے ہو لڑکی کو؟ ایتا نہیں، جانتا تو نہیں لیکن اچھی لگ رہی ہے۔ کہتی اچھا تمہیں اچھی لگ رہی ہے تو بات کر کے دیکھوں، اگر تمہیں پسند ہے تو شادی کر لو۔ کہتے ویسے ٹھیک ہے۔ پھر وہ دیکھتا ہے کہ وہ پینٹنگیں دیکھ رہی ہو کہ نارمل پینٹنگ کو چھوڑ کے ایک اچھی سی پینٹنگ کو دیکھ رہی ہوتی گھر کے، تو ہاں نظر آ رہا ہے کہ اس کو اچھی چیزوں کی پہچان ہے۔ اسرا جو ہوتی ہے نا پھر وہ اس کو اپنے بھیجتی ہے نیچے سیکٹری کو، جاؤ اس لڑکی کے بارے میں پتہ کراؤ اور اس کو کہو کہ آپ کو میڈم بلا رہی ہیں۔ ایسے ہی اسرا بھی جب اسرا اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے ادھر تالیہ نے بھی اپنے کان میں ایک مائکرو فون لگایا ہوتا ہے اور باہر داتن سے بات کر رہی ہوتی۔ کہتی وہ دونوں بہن بھائی مجھے ہی دیکھ رہے ہیں، میں نے کہا تھا نا میرا پہلا امپریشن ایسا پڑے گا کہ وہ خود مجھے دیکھنے پہ مجبور ہو جائے۔ آتی یہ نہ ہو تمہارے وہ زیور دیکھ رہی ہو جو تم نے ایک کویتی عورت سے چرائے تھے۔ کہتی موٹی تم نا ہر وقت برا ہی بولنا، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، اسرا جا کے اس عورت سے ملی اور اس کا زیور دیکھا ہو، میرا زیور ہی اس کو ٹریک کر رہا ہے، فکر نہ کرو۔ اتنے میں اس کی سیکٹری پاس آتی ہے تو وہ اس کو کہتی ہے کہ آپ کو میڈم اندر بلا رہی ہیں، اور وہ جب اندر جاتی ہے اور اسرا کو دیکھتی ہے تو وہ بہت خوش ہوتی ہے، اوہ آپ تو فاتح صاحب کی بیوی ہیں، آپ کو پتہ ہے میں فاتح صاحب کی بہت بڑی فین ہوں، آپ ان کی وائف ہیں، مجھے تو پتہ تھا آپ کی گیلری ہے لیکن میری آپ سے ملاقات ہو گئی ہے تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ اس سے بہت ایکسائٹیڈ اٹھ کے بات کر رہی ہوتی ہے اسرا سے، پھر اس سے ہاتھ ملانے لگتی ہے، ہاتھ ملا کے اس کا ہوتا ہے پلان ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے وہ جو بریسلیٹ ہے نا اپنا وہ چرا لے جو سکے کا ایک پارٹ ہے، لیکن جیسے ہی وہ ہاتھ چین کی طرف لے کے جاتی ہے وہ ایک دم سے اتنی تیز چمکتی ہے لیکن اسرا کا دھیان اس طرف نہیں ہوتا لیکن اس کا دھیان ہوتا ہے، اور جو سونا ہے نا وہ آگ کی طرح اگلتا ہے اس کے ہاتھ لگتے ہی تالیہ ایک دم سے گھبرا کے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتی ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں اس کو کیسے اتاروں، یہ تو آگ کی طرح اگلنا شروع ہو گیا ہے۔ تو لیکن اسرا کا دھیان نہیں گیا ہوتا، لیکن تالیہ اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ میں چرا نہیں سکتی، اس کو مجھے خود دینا پڑے گا کبھی نہ کبھی، تو وہ چھوڑ دیتی ہے۔ ادھر داتن کہہ رہی ہوتی ہے یہاں سے بریسلیٹ چراؤ، نکلو باہر، ہمیں ایک سے کیا سکہ بھی ان کے گھر سے نکال لیں گے، تو وہ کچھ نہیں بول رہی ہوتی آگے سے۔
اس کا بھائی اشر کہتا ہے آپ یہاں پہ نہیں ہیں کیا؟ تالیہ سے پوچھتا ہے. تالیہ جی. کہتی نہیں تو نہیں ہوں، یہیں کی رہنے والی ہوں. میں میرے ماں باپ مر چکے ہیں اور میرے پاس میرے باپ کی بہت زیادہ جائیداد ہے. مطلب وہ اپنے بارے میں کافی باتیں بناتی ہے کہ میں بڑی امیر ہوں. اتنا پیسہ تو تالیہ کے پاس ہے ہی جو وہ بتا رہی ہوتی ہے، لیکن وہ جو اپنے بارے میں بتا رہی ہے ظاہر ہے وہ جھوٹ ہے. میں ایک امیر سوشلائٹ ہوں جو پارٹیوں میں جاتی ہے، بہت سی کمپنیوں میں نے انویسٹ کر رکھا ہے اور قیمتی آرٹ ورک خریدنا میرا کام ہے. میں نے آپ کی جو پینٹنگ باہر دیکھی ہے مجھے وہ خریدنی ہے ہر قیمت پر. تو اسرا بہت امپریس ہوتی ہے کہ یہ اتنی امیر ہے کہ ہر قیمت پر وہ پینٹنگ خرید سکتی ہے. اسرا پھر اس سے دوبارہ ملنے کے لیے تاکہ کہ وہ اشر سے مل سکے اس کو کہتی ہے کہ تمہیں یہ پینٹنگ مل جائے گی، تم آکشن پہ خرید لینا. تو وہ ادھر داتن کان میں سن رہی ہوتی. داتن کہتی دیکھو اس کو پتہ چل گیا ہے نا کہ تم پینٹنگ میں انٹرسٹ ہو، تو جان بوجھ کے قیمت بڑھانے کی بات کر رہی ہے. تو بس وہ اتنے کہتی کہتی چلیں اوکے آپ کی میں آکشن میں ہی خرید لوں گی. پھر وہ ابھی اور بھی باتیں کر رہی ہوتی ہے. اتنے میں وہاں پہ پتہ چلتا ہے پیچھے کے فاتح بھی اپنے باڈی گارڈ وغیرہ کے ساتھ اندر آ رہا ہے. تو وہ بہت حیران ہوتی ہے فاتح سے ملنا. فاتح کو دیکھتی ہے. فاتح اس کو دیکھتا ہے. فاتح ابھی اس کو نہیں دیکھتا. فاتح ابھی اندر نہیں آتا. تو وہ اس کو کہتی آپ کو آرٹ کی بہت پہچان ہے؟ اسرا پوچھتی ہے اس سے تالیہ سے. تالیہ کہتی ہاں. کہتی آئے میرے پاس ایک پینٹنگ ہے گھائل غزال. وہ ایک دم سے چپ ہو جاتی. گھائل غزال آپ نے کہا؟ کہتی ہاں ایک مجھے تاجر نے دی ہے، ایک شیخ تاجر نے. تو وہ داتن اس کے کان میں بولتی ہے یہ اسرا کو کسی نے بیوقوف بنایا ہے. اصلی گھائل غزال تو ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے پینٹنگ، یہ ضرور نقلی ہوگی اور وہی ہوگی جو تم نے بنائی ہے. تالیہ کہتی دیکھ کے پتہ چل. تالیہ کچھ نہیں کہتی، ہوں ہی کہتی ہے. پھر وہ جب اس کو پینٹنگ دکھاتی ہے تالیہ پہچان جاتی ہے کہ یہ نقلی ہی پینٹنگ ہے اور یہ میری پینٹنگ ہے، کیونکہ اصلی پینٹنگ جو ہے تالیہ کے پاس ہے. اور وہ اس کو یہی کہتی ہے ہاں اچھی ہے، کیونکہ اس وقت وہ اس کو سچائی نہیں بتا پاتی اسرا کو کہ یہ نقلی ہے. لیکن اس کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ کوئی ایسا ہے جو اس کو پھنسا کر فاتح صاحب کو بدنام کرنا چاہتا ہے. اتنے میں فاتح وہاں پہ آ جاتا ہے اور فاتح بھی اس سے ملتا ہے. تو وہ فاتح کو اس کو پوچھتا کہتا اوہ آپ سے مل کے خوشی ہوئی. کیا آپ کا نام کیا ہے؟ کہتی تالیہ. اوہ اچھا تاشا؟ کہتی نہیں تالیہ ہے اس کا نام. وہ کہتا آپ کیا کرتی ہیں؟ تو وہ کہتی میں ایک کمپنی میں شیئر ہولڈر ہوں، سلیپنگ پارٹ اور مختلف چیریٹیز میں ڈونیٹ کرتی ہوں. کہتا لیکن یہ تو آپ کے ماں باپ کا پیسہ ہے نا، وراثتی دولت، اس کو خرچ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ خود کیا کرتی ہیں؟ آپ کے کیا ٹیلنٹس ہیں؟ کیا کامیاب ہیں؟ وہ اسی سنجیدگی سے بولتا ہے اور تالیہ کے الفاظ ایک دم سے ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ وہی لائنیں جو اس نے خواب میں سنی تھی. وہ پھر بولنے لگتی ہے میں سوشلائزنگ ہوں. مطلب تم کچھ نہیں کرتی تاشا؟ کچھ بھی نہیں. وہ حیران ہوتا ہے. کوئی زندگی میں بڑے گولز بڑے خواب کچھ نہیں ہیں تمہارے؟ ٹو بیڈ. انسان کو ایسے اپنی زندگی ضائع نہیں کرنی چاہیے. اسرا بے اختیار اپنے ماتھے کو ہاتھ لگاتی ہے. پھر وہ اشر کی طرف متوجہ ہوتا ہے. تم ایک کام کرو میرے ساتھ آفس آؤ، اور اشر کو لے کے چلا جاتا ہے. تالیہ بھی بڑی شرمندہ ہو گئی ہوتی ہے. کہتی میں چلتی ہوں. اب یہ گیلری سے نکل کے کھڑی ہوتی ہے تو ایک دم سے اس کے سامنے نا ایڈم آ جاتا ہے اور ایڈم اس کو کہتا ہے بات سنیں. وہ اس کی طرف پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے اور اس کو پہچان جاتی ہے اور کہتی ہے یہ تو وہی ہے. سوچتی ہے یہ تو وہی ہے جو خواب میں ہمارے ساتھ تیسرا تھا. پھر اس سے وہ بڑے غصے میں دیکھتی ہے. کہتی ہاں بولو کیا ہے؟ کہتا وہ میں نے آپ کو تنگو کامل کے گھر دیکھا تھا، وہاں پہ آپ نوکرانی تھیں، یہاں پہ آپ مختلف حلیوں میں. دراصل وہ میری جاب کا پہلا دن تھا. میں فاتح صاحب کا باڈی مین ہوں، تو اس لیے مجھے کنفیوژن ہو رہی ہے کہ آپ تب وہاں پہ ملازمہ کیوں بنی ہوئی تھی. بس آپ کے بال کے فرق اور آپ کے حلیے میں فرق ہے، لیکن آپ ہیں وہیں. میں کچھ بھولتا نہیں ہوں. تالیہ ایک دم سے حیران ہو کے دیکھتی ہے اس کو. کوالمپور سے چند گھنٹے کی مسافت پہ ملاکا شہر میں ایک قدیم قلعہ واقع تھا. اس کی دیواریں گدلی اور خستہ حال تھیں. ایک اندرونی دیوار کے کونے میں چند الفاظ کھدے نظر آ رہے تھے، جیسے صدیوں پہلے کسی نے ہاتھ سے دیوار کے گارے میں نوکیلی شے سے لکھے ہوں جو گارا سوکھنے پہ وہاں امر ہو گئے تھے. وہ قدیم جاویے رسم الخط میں لکھی ایک طویل نظم تھی جس کے پہلے دو مصرے بڑی مشکل سے پڑھے جا رہے تھے. تاشا کی یاد میں، وہ جو شہزادیوں جیسی تھی اور اس نے ایک غلام سے شادی کی تھی اور اس کو آزاد کر دیا تھا. باقی کے الفاظ دیوار کی کالک اور میل میں چھپ گئے تھے. تو آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو کہانی اچھی لگ رہی ہے تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر مائی چینل. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.